أن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى في مقام آخر: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. عزیزہ اکرامی، میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے دیگر ان ایام کی طرح جن ایام میں امت مسلمہ اللہ رب العزت سے قربت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، عید قربان کو، عید الاضحیٰ کو بھی اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے اس نادر موقع کے طور پر عنایت فرمایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عید کی بنیادی معنی لوٹ کر آنے والا، اور ہماری یہ عیدیں چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ ہر سال پلٹ کر آتے ہیں، اس سے عید کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ دیگر تمام تر اقوام کے لیے عید کے ایام ہوا کرتے تھے اور ہمارے لیے بھی عید ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیگر اقوام کے لیے عید کے جو ایام متعین تھے اور ان کے یہاں ان میں عید منایا جاتا تھا، تو ان کے اپنے رسومات اور رواجوں کی بنیاد پر ان کے عید منائے جاتے تھے، اور وہ زمانے جاہلیت کے طور انداز ہوتے تھے۔ اور چونکہ ہماری جو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ زمانے جاہلیت میں منائے جانے والے خوشیوں کے ایام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کیا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی لوگ اپنے پرانے طرز انداز میں خوشیوں کے ایام منایا کرتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کے وہ ایام منانے پر باقاعدہ پوچھا ہے لوگوں سے کہ ما هذان الیومان، یہ دو دن کیا ہے کہ جس میں تم لوگ باہر نکلتے ہو اور کھیلتے کودتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ کنا نلعب فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت سے ان مخصوص ایام میں کھیلتے کودتے ہیں،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان پچھلے ایام کو بدل دیا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صورت میں، کہ اب تم اس میں خوشیاں بھی مناؤ اور اللہ رب العزت کی جانب سے اجر کے حقدار بھی ٹھہرو۔ اب زمانے جاہلیت میں صرف کھیل کود کر کے وقت گزاری ہو جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے بھی حرکات ہو جاتے تھے کہ جس میں مزید اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان ایام کو تبدیل کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں یہ دونوں ایام عبادت کے ایام بن گئے۔ عید الفطر کا دن ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بدلے اجر عطا ہونے کا ایک دن، اس دن اللہ رب العزت روزے رکھنے والوں کو اعلان کر کے ان کی گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور عیدگاہوں سے مغفرت شدہ حالت میں اپنے گھروں کی جانب لوٹنے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہی ان کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کے دن لوگ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس خلوص کے ساتھ کہ تیرے حضور 2 رکعت عید کے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد علامتی وہ قربانی اپنے نفس اور اپنے جان کے جانب سے پیش کرتے ہیں جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ صرف ایک رسم کی ادائیگی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی پیش کی، یعنی وہ محبوب چیز جو 80 کی دہائی کے بعد یعنی 80 کی عمر کے بعد اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا کرتا ہے، اور پھر اسی بیٹے کو طلب کرتا ہے کہ اس کو قربان کر جاؤ میری رضا کے حصول کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا و ما فیہا کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے جان کی قربانی طلب کی جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کے لیے ہم وقت اور ہم وطن انسان کو اپنے تمام تر محبتوں سے بالاتر ہو جانا چاہیے ہوگا۔ اگر انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان اپنے خود ساختہ محبتوں کو حائل کرے گا تو کبھی بھی وہ بندہ اللہ رب العزت کی قابل رضامندی اور اطاعت گزاری نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اپنے زبان سے تو اقرار کرتا ہوگا، اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، لیکن اپنی زندگی کی معاملات میں پھر کوئی نہ کوئی محبوب چیز اس کے اور اس کے رب کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ وہ قربانی پیش کی، اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کو کاٹنے سے پہلے ہی اس عزم کے ساتھ قبول کر دیا، اتنی عظمت کے ساتھ اس کو قبول کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے تیرے جانور کو فدیے کے طور پہ قبول کر دیا ہے۔ آپ کے بیٹے کی قربانی ویسے قبول ہو گئی کیونکہ خلوص نیت کے ساتھ پیش ہوئی تھی، اس لیے ہماری بھی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی نہ خون اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا خلوص پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے 92 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز بلائی تک نہیں پہنچا جا سکتا حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے جو سب سے زیادہ تمہارا محبوب۔ اور اس زمانے میں سب سے زیادہ محبوب یا تو اپنا جان ہے یا پھر اپنا مال، اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے
کے ساتھ ایمان کے اقرار کے ذریعے سے مومن نے سودا کر دیا ہے کہ وہ جان اور مال اللہ رب العزت کی مرضی کا صرف کرے گا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت روز محشر جنت عطا کرے گا۔ جب سودا ہمارا رب کے ساتھ ہو چکا ہے تو پھر یہ جان اور مال ہمارے محبوب کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ یہ ایک ذات کی امانت ہے میرے پاس، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ میری ملکیت ہے، کیونکہ اگر جان کا جائزہ لیا جائے تو یہ ہماری جان ہماری کسب کی کمائی نہیں ہے، ہماری محنت کے نتیجے میں ہماری جان نہیں ملی ہے، بلکہ یہ ہماری جان اللہ رب العزت کی مہربانی کے نتیجے میں ملی ہے۔ اور پھر اس جان کو کارآمد اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی صحیح چل رہے ہیں، اس کے آنکھ بھی صحیح چل رہے ہیں، اس کے کان بھی صحیح چل رہے ہیں، اس کے پیر بھی صحیح چل رہے ہیں، اس کا عقل بھی صحیح اندازے لگا رہا ہے، اس کا زبان بھی درست چل رہا ہے، اور یہ سارے اعضاء جو اپنے اپنے جگہ پر اس جسم کے معاونت کے لیے ہم وقت تیار کرے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، ورنہ جس پر لقوہ کاری ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ پھر کسی کام کا نہیں، اس کے پیر پھر کسی کام کے نہیں، بینائی چھین لیے جائے تو پھر اس کے آنکھیں کسی کے کام کے نہیں، اس کے زبان کی گویائی ختم کر دی جائے تو پھر اس کا زبان کسی کام کا نہیں، اس کی سماعت کی قوت کو چھین لیا جائے تو پھر اس کے کان کسی کام کے نہیں ہے۔ پھر یہ زندہ چلتا پھرتا ایک جان تو ہے، لیکن یہ نہ اپنے آپ کے لیے نفع بخش ہے نہ متعلق انسانوں کے لیے نفع بخش رہ جاتا ہے۔ لہذا جان کی ایک ایک عضو یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی کے نتیجے میں ہے، تو اس کو پھر ہم اپنے لیے کیوں سمجھے تو یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جب اس کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر اس کی دی ہوئی امانت کو ہم اس کی منشا کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر ہم امانت میں خائن نہیں سمجھے جائیں گے، ورنہ ہم اگر اپنی منشا کے مطابق اس امانت کو استعمال کریں گے تو ہم سے بڑا خائن کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مال یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ان تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مال کے حصول کے اسباب جو من جانب اللہ ملے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے صلاحیت کے نتیجوں میں ہم مال کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ مال کی کمائی یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے نتیجے میں ملتا ہے، تو پھر اس مال کو بھی ہم اپنا مال سمجھ کر اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو پھر یہ بھی خیانت ہے اللہ رب العزت کے مال میں ناجائز تصرف۔ لہذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ جب تک اپنے محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے صرف نہ کرو تو بلائی کو ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا ہے اور بلائی کے رتبے کو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اس کے بارے میں کامل آگاہی اسے حاصل ہے کہ تم نے آج کتنا صرف کیا ہے، تم نے کل کتنا صرف کیا ہے، پرسوں کتنا صرف کیا ہے، اور کن کن مقامات کا صرف کیا ہے، کن مقاصد کے لیے صرف کیا ہے، سب پر اس کی نگاہ ہے، سب پر علم ہے، اس کو کامل عبور ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے میری منشا کے خلاف کیوں استعمال کیا ہے اور میری مرضی اور میری منشا کے مطابق میری امانتوں کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ اور پھر قربانی ایک نیا وتیرہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے رائج ہو گیا، قربانی تمام امتوں پر لازم کی گئی اور ہر امت اپنے انداز سے پیش کرتے تھے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یعنی ہر امت کے لیے قربانی کے ہم نے طور و طریقے بتا دیے ہیں، آگاہ ان کے لیے بتائے گئے، بنائے گئے، مقرر کیے گئے، تمام امتوں کے لیے قربانی کے طریقہ کار مقرر کیے گئے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور یہ اس لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ان پر وہ اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کریں۔ اور پھر کس چیز میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ادھر ادھر سے نہیں، ناجائز کمائی سے نہیں، ظلم کی کمائی سے نہیں، زیادتیوں کی کمائی سے نہیں، قبضوں کی کمائی سے نہیں، بیت المال کے عوام کے حقوق سے غصب شدہ مال سے نہیں، بلکہ
علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ رب العزت نے رزق کے طور پر جانوروں میں سے تمہیں عطا کیا، اور رزق اللہ رب العزت نے کبھی بھی ناجائز ذرائع کو رزق نہیں کہا ہے، اسے گناہ کہا ہے، اسے قتل بھی کہا ہے، اسے غصب کہا ہے، اسے خیانت کہا ہے۔ رزق صرف ان ذرائع کو ہے جو حلال ذرائع ہے، ناجائز ذرائع نہ ہو، زیادتیوں کی ذرائع نہ ہو، ظلم و جبر کے ذرائع نہ ہو۔ اب ہم میں سے جو بھی ظلم و جبر اور زیادتی اور دھوکے اور فراڈ کے سرمایے کو خرچ کرے اور اس میں لاتعداد قربانیاں کرے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ جائز راستوں سے رزق کے ذریعے جو جانور عطا ہوئے ہیں ان جانوروں کی قربانی حرام کے نہیں۔ اب ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے حکمران بھی قربانی دیں، ہمارے ملک کے وزراء اور ہمارے پارلیمان کے نمائندے بھی قربانیاں پیش کریں، ہمارے قوم کے لیڈرشپ اور قیادتیں بھی قربانیاں پیش کریں گے، جن کے سرمایہ پیر کے جوتے سے لے کر سر کے بال تک اور جسم میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ حرام کی کمائی سے ہے، ان کی کیا قربانیاں ہوں؟ ان کی قربانیاں تو لعنت پر ان پہ برسی ہو، اور لیکن وہ بھی نمود و نمائش کے لیے ہم سے زیادہ قربانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی جانور لا کے دکھا دیتے ہیں۔ لہذا قربانی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور یہ کیوں؟ فإلہکم الہ واحد، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی معبود کو پیش نظر رکھنا ہے، اسی کے اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ان ضابطوں کی بنیاد پر اسے قربانیاں چاہیے ہے، اسے ان کے ضابطوں سے ہٹ کر کوئی قربانی کی ضرورت اسے نہیں، کیونکہ ایسی قربانیاں نمود و نمائش ہوتی ہے، اور نمود و نمائش کی قربانیاں اللہ رب العزت کو مطلوب ہی نہیں ہے، اور غیر مطلوب چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس کے لیے قبول ہی نہیں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو پھر قانون یہی ہے کہ اسی کے سامنے ہی سر تسلیم کام کیا جائے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اگر ہم میں سے بھی ایسے ہیں کہ اگرچہ اس کا رزق حلال ذرائع سے ہو، لیکن پھر اس کو اپنی زندگی میں کسی اور کی خوشنودی بھی مطلوب ہو اور اللہ کی خوشنودی بھی مطلوب ہو، تو ان کی قربانیاں بھی متاثر ہو، یعنی وہ اپنے قیادتوں کی رضامندیاں بھی پیش نظر رکھے، اپنی لیڈرشپ کی رضامندیاں بھی پیش نظر رکھے، خدا کی رضامندیاں بھی پیش نظر رکھے۔ ہم خدا ہم حرمات دونوں کی تلاش میں ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ قربانی دیتے ہوئے جو دعا بتائی گئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنا رخ ایک طرف کر دیا ہے یکسو ہو کر ہر چیز سے۔ اب ہر چیز سے یکسو ہو کر ایک طرف اپنا رخ متوجہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں بھی اٹکا ہوا نہیں ہوں، میرے دماغ میں اور کسی کی رضامندی نہیں ہے، کسی کی خوشنودی نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے اصول اور ضابطے کے سامنے کسی کا کوئی ضابطہ اور اصول اہمیت نہیں رکھتا، تب تو اس کی قربانی ہے۔ لیکن اگر جانور کی چھری بھی پھیلی جا رہی ہے اور قیادت کے لیے بھی پریشانیاں ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی دل میں درد ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی قربانیاں قبول ہو، کیونکہ یہ ظلم کی معاونت ہے، یہ ظالموں کے لیے ہمدردی رکھنا ہے، یہ جابروں کے لیے اپنے دل میں وسعت رکھنا ہے، ایسے ظالم لوگوں کی قربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین، اور خوشخبری دی جائے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے، بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی چاہنے والے میں عاجزی ہے، کسی اور کو خوش رکھنے والے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، یا اس کے اندر بندگی کے مقابلے میں غلام؟ اب ایک شخص جب بندوں کا غلام بن گیا ہو، خدا کا بندہ بن سکتا ہے، وہ خدا کی بندگی کر سکتا ہے، جس کے دماغوں پر غلامی چاہیے ہوئی ہو وہ خدا کی بندگی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے نجات دلایا، دریا عبور کروایا،
فرعون غرقاب ہو گئے، وہ پار ہو گئے، اور اس طرف مشرکوں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، بت کی پوجا کرتے ہوئے، تو فوراً غلامی میں طویل مدت گزارنے والوں کے زبان سے نکلی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا بنا لیجیے جیسے ان کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی کوئی فکری اور نظریاتی تربیت نہیں تھی، اس کی کوئی ذہن سازی نہیں ہوئی تھی، وہ صرف فرعون کے جبر سے نکلے تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا اپنے ہاتھوں سے ہی تراشے جاتے ہیں، جیسے ہم خود اپنے لیے خود فرعون تراشتے ہیں اور پھر خود ان کے پاؤں تلے روتے جاتے ہیں۔ اور یہی ہو رہا سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی کی روح کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر آج بھی قربانی دینے والے یہ عہد کریں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، اپنے خواہش کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے نفس کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی انا کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے سارے منصوبوں کو ذبح کر رہا ہوں، سارے ناجائز عزائم کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا ایسی قربانی دینے والا پھر ہمارے اس ملک میں بسنے والے ظالم اور جابر حکمرانوں اور لیڈروں کے معاونت کرے گا؟ اس کے لیے ووٹ مانگے گا؟ اس کے لیے در در پہ دوڑے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک جسد میں دو ضمیر نہیں ہوتے، ایک ہی ضمیر رہتا ہے۔ لیکن جس جسد میں دو ضمیر ہو وہ ایمان سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین، قربانی دینے والوں کے لیے، الذین، وہ ایسے لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے نظام اور ضابطے اور قانون کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دماغوں پر اللہ حاضر رہتا ہے، اللہ کی قدرت پر اس کو یقین ہوتا ہے، اس کی گرفت پر اسے کامل ایمان ہوتا ہے کہ جب گرفت پر آئے گا تو ایسا پکڑے گا، ایسے مہنگائی مسلط ہوگی کہ چیخ بھی کسی کو سنائی نہیں، درد بھی کسی کو دکھائی نہیں دے گا، کسی کو بھوکا مرتا ہوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا، پیاس سے مرتا ہوا کوئی کسی کو دکھائی نہیں دے گا، تمہارے نام پر دنیا سے بھیک مانگے جائیں گے، لیکن ان پر حج کی یاترے کے لیے سب نکل جائیں گے، عمروں کے لیے نکل جائیں گے، حرام کی کمائی سے، قوم کے لوٹے ہوئے سرمایہ سے، ہمارے اپنے لائے ہوئے کمران۔ جب ہم اپنی قربانیوں کو ایسے انداز میں پیش کریں گے کہ جب اللہ کے ضابطے بیان کیے جائے تو ہمیں فکر کی لائق نہ ہو، تو پھر ہماری قربانیوں کا یہی نتیجہ ہوگا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی ان کو پہنچا ہے اس پر صبر کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ چیخ و پکار کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے قانون اور ضابطے کی پاسداری کرتے ہوئے چلیں گے، اللہ رب العزت ان کے راستے کھولتے ہوئے جائیں گے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، ہر معاملے پر اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرنے والے ہوں گے، لیکن ہم ہے کہ کبھی اللہ کی جانب ایسے آتے ہی نہیں، نماز کو اپنی روایات کے انداز سے ادا کر کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی نماز کے بعد ہم نے یوں نہیں کہا ہے اللہ رب العزت نے کے ساتھ ایک مجلس کے انداز میں کہ میرے رب میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، میرے معاملات کو دیکھ لیجئے خدایا، جیسے تو بہتر سمجھتا ہے میرے معاملات کو حل کر دیجئے۔ اور پھر ہم بے صبرے بھی بن جاتے ہیں، اگر ایسا مانگے بھی تو بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے دو طریقے کار ہیں، ایک اللہ کے معاملات سپرد کر کے انتظار کرنا ہوتا ہے، ایک معاملات سپرد کر کے صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر اور انتظار میں فرق ہے، انتظار کے نتیجے میں مایوسی آتی ہے اور صبر کے نتیجے میں مدد آتا ہے۔ انتظار یہ ہے کہ آج پھر مانگتا ہوں شاید ہو جائے، کل پھر مانگوں گا شاید ہو جائے، گزشتہ دن بھی مانگا تھا آج پھر مانگتا ہوں شاید ہو جائے، اس سے بالآخر مایوسی ہو جاتی ہے، یہ کامل یقین نہ ہونے کے نتائج۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق صبر کی بنیاد پر ہے کہ
کہ اس پہ معاملات اس سے ثبوت کر دو اور پھر صبر کر دو کہ رب میں نے معاملہ میرے سامنے رکھا ہے، میرا اور کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہی نے کرنا ہے، تجھے ہی سے میں نے مانگنا ہے، رب تو ہی بہتر سمجھتا ہے، جب میرے لیے خیر ہو تو بہتر سمجھے، میرے اس معاملے کو حل کر دے اور پھر صبر کر کے بیٹھ جائے، وہ دروازہ ایسا کھلے گا کہ پھر کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ اور یہ یقینی ہے، 100% ایسا ہی ہے، آزما کے دیکھا جائے۔ والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ، اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہوگا، نماز کو قائم رکھنے والا ہوگا۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے خرچ کریں گے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں نے انہیں عطا کیا ہے۔ پھر وہی بات قربانی کی آ گئی کہ رزق میں سے ومما رزقناهم ينفقون، جو میں نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے، جو اس نے چھینا ہے وہ نہیں، جو اس نے لوٹا ہے اس میں سے نہیں۔ اور حج کے لیے بھی ایسا ہے، وہ بھی مارکر ناموں میں سے ہے کہ حج پر وہ بندہ جائے کہ جس نے عوام کے حقوق نہ لوٹی ہو، جس نے بیت المال کو نہ لوٹا ہو، جس نے خزانوں پہ ڈاکے نہ مارے ہو، جس نے 90 ارکان کا کابینہ نہ بنایا ہو۔ اور ایسے لوگ حج پہ جائے تو اس کا وہ حج بھی لعنت برسے گا، بیت اللہ کے اندر اور پہ لعنت برسے گی۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو ایسا ہی قبول فرمائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی قبول فرمائی، اور اسی خلوص کے ساتھ قبول فرمائے جیسے کہ ان سے قبول فرمائی، اور اسی درجے میں قبول فرمائے جیسے ان سے قبول فرمائی تھی، کیونکہ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اوہام ڈالتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا مانگیں گے کہ رب ہمیں خلوص نصیب فرمائے، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ پچھلے ادوار میں لوگ قربانی دے کر پھر اس کے خون اٹھا کر کوئی مکے کے دیواروں پہ ملتا تھا، کوئی دوسرے جگہ مقدس جو ہے ان کی جگہ ہوتے تھے، بتوں پر ملتے تھے، کوئی کسی چٹانوں پر ملتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ صلاح فرما دی کہ میرے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف تیرا خلوص پہنچتا ہے۔ میں تیرے دل میں رہتا ہوں، تو دل کو صاف کر دو، روشنی ہو جائے گی، تو مجھے دیکھ پاؤ گے، میں تیرے راستے کھولتا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس طرح کے معاملات چاہتے ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تیرے جانب سے صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ رب العزت نے جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ یہ ایک جانور بلک جاتا ہے، پورا شہر اس سے بھاگتا ہے، سب کو پاؤں تلے رون دیتا ہے، لیکن اتنے پاورفل طاقتور جانوروں کو اللہ رب العزت نے قابو کر کے دے دیا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، تمہارے لیے قابو کر کے دے دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اس بڑے رب کو پہچان دو، اس رب کو پہچان دو، اس کی بڑائی کو تصدیق کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اس ہدایت کے راستے میں تمہیں لگایا ہے، وہ نہ چاہتے تو بہت سارے گمراہ اور بے دین پہ رہے ہیں۔ ہم جو آج اللہ کے حضور حاضر ہے تو اسی کی عطا کردہ ہدایت کا ثمر ہے کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہیں، اس کے حضور سے شریک ہونے کے لیے تیار ہے اور اس کے حضور قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دینا ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے قربانی کو دیں اور اپنے رزق سے دیں، لوٹی ہوئی سرمایہ سے نہیں، غصب کے مال سے نہیں، ظلم و جبر کے مال سے نہیں، اپنے حکمرانوں کی کردار سے الگ ہو کر، اپنی لیڈروں کی کردار سے الگ ہو کر، ان کی عادات اور اطوار سے الگ ہو کر، ان کی روش اور طرز عمل سے الگ ہو کر، صرف اور صرف للہیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہم سے قبول بھی فرمائے گا اور ہمارے حالات کو بھی درست فرمائے گا۔ وآخر دعوانا